السلام علیکم میرے پیارے دوستو، نہاتے ہوئے صابن لگانے سے پہلے یہ ایک کام کر لو، نفس اتنا موٹا ہو جائے گا کہ بیوی افریقن لانا پڑے گی۔ ایسا کون سا کام ہے، یہ آپ کو آگے ویڈیو میں بتاتے ہیں، ویڈیو کو فل واچ کیجئے گا۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کسی کا انتظار کرنے سے لاکھ درجے بہتر ہے محبت اللہ سے ہو جائے تو اس کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پہ ختم ہوتی ہے۔ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ جایا کرو۔ بہت لوگوں کو اپنے ماں باپ کے لیے قبرستان میں جانا پڑتا ہے۔ فجر کے وقت کوئی تکیے پر سر رکھ کر سوتا ہے، کوئی مصلے پر سر رکھ کر روتا ہے۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں، رونے والے خوبصورت تقدیر پاتے ہیں۔ جب زندگی قابل بھروسہ نہیں تو زندگی میں آنے والے لوگ بھروسے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ جب زندگی ساتھ چھوڑ سکتی ہے تو لوگ ساتھ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ حکیم لقمان نے فرمایا، نادان بندہ غلطی کرتا ہے اور بھول جاتا ہے، عقل مند بندہ غلطی کرتا ہے مگر اسے یاد رکھتا ہے۔ خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ بدگمانی کی کشتی میں سوار مسافروں کا انجام صرف ڈوبنا ہی ہوتا ہے۔ رشتوں کی ایسی موت اللہ کسی کو نہ دکھائے۔ جو بندہ 4 چیزیں روزانہ کھاتا ہے وہ زندگی میں کبھی بھی موٹا نہیں ہوگا۔ لیموں کا رس پینے سے پہلے کھیرا کھانا، بڑی الائچی دودھ کے ساتھ نہار منہ، خشک انگور کا دانہ۔ دنیا میں کسی اچھے انسان کو تلاش مت کرنا بلکہ خود اچھے بن جانا۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس کام سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے۔ 4 غلطیوں سے ہمیشہ بچو۔ شریف کو بے وقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو اور مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ پسند کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا اور یہ کر جانا اللہ کے بڑے شکر کا مقام ہے۔ مردانہ کمزوری ہو تو گرم دودھ میں کھجور ڈال کر پیا کرو، 3 دن میں مردانہ طاقت آ جائے گی۔ جب دل کسی چیز پر ٹھہر جائے نہ تو ذہن کسی اور کو قبول کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ ہمیں اگنور کر رہے ہیں جبکہ وہ ہم کو کھو رہے ہوتے ہیں۔ لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے، بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو یا چپ رہا کرو۔ جو اکڑتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور جو جھکتے ہیں وہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خربوزے کے چھلکوں کو ابال کر پانی سے منہ اپنا دھو لیں، رنگ صاف اور گورا ہو جائے گا۔ سورج مکھی کے بیج دل کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے اہم ہیں۔ جن لوگوں کو اپنا معدہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک رکھنا ہو، کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چکھ لیں۔ خوراک حلال رکھو، دعا قبول ہوگی۔ زیادہ کھانے والا ہمیشہ بیماریوں کی زد میں رہتا ہے۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی گزارنے کے لیے ترستے ہیں۔ جن لوگوں کے گردے میں پتھری ہو جائے وہ ناریل کا پانی انگور کے رس میں ملا کر پی لیں، گردے کی پتھری ٹوٹ کر باہر آ جائے گی۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جائے وہ جلد اس نشے سے باہر نہیں آتا۔ جب لوگ راستے سے پیچھے ہٹیں تو ان کے پیچھے بھاگا نہیں جاتا، بس ان کو خوش رہنے کی دعا دیں اور اپنا راستہ تبدیل کر لیں۔ مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، خواب کا پہلا حصہ کبھی یاد نہیں رہتا۔ سورج کا اصل رنگ سفید ہے،
چینی سگریٹ جتنی نقصان دہ ہے۔ درختوں پر اوقات سے بڑھ کر پھل لگ جائیں تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اگر اوقات سے بڑھ کر مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ درخت اپنے پھل سے محروم ہو جاتے ہیں اور انسان اپنے رشتوں سے۔ علم اور معرفت روح کا حصہ ہے، نفس اس سے بے بہرا ہے۔ نفس خواہش کے لیے واویلا کرتا ہے تو ان کو پورا کر دیتا ہے۔ یاد رکھ، روح کی پرورش کر، نفس کو روح پر غالب نہ بنا۔ ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے، اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ وحشی جانور کا اور گائے کا گوشت زیادہ کھانا عقل کی تباہی ہے، چہرے کی بے رونقی، کند ذہنی اور نسیان کا باعث ہے۔ دجال کا ظہور یہودی قوم سے ہوگا۔ دجالی فتنے کا شکار پہلے عورتیں ہوں گی، اس لیے یہودی کسی بھی قسم کے نظریے کو آگے بڑھانے کے لیے، دنیا میں پھیلانے کے لیے خالص طور پر خواتین کا استعمال کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجدوں کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، مرتبہ کے اعتبار سے لوگوں میں کون پہلے ہے اور کون بعد۔ نہاتے ہوئے صابن لگانے سے پہلے یہ کام کر لو، نفس اتنا موٹا ہو جائے گا کہ بیوی افریقن لانا پڑے گی۔ ایک لوٹا گرم پانی کے اندر 1 چمچ زیتون، 1 چمچ سرسوں کا تیل ڈال کر نفس کو 15 منٹ تک ڈبو کر رکھیں۔ بعد میں سرسوں کے تیل کی مالش کر کے کپڑا لپیٹ لیں۔ مجھے برے لوگ اتنے برے نہیں لگتے جتنے اچھائی کے روب میں چھپے منافق لوگ لگتے ہیں۔ صرف دکھاوے کا اچھا ہونا برا ہونے سے بھی برا ہے۔ کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے کچھ لوگ آپ کو عزت نہیں، دکھاوا دے رہے ہوتے ہیں۔ پاؤں کی انگلیوں پر تیل سے مساج کرنے سے عقل بڑھتی ہے۔ اگر نزلہ زکام جان نہ چھوڑ رہا ہو تو ہری پیاز کی خوشبو سونگھنے سے نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ اگر سبزی کو جلدی پکانا ہے تو سبزی میں 2 چمچ دودھ ڈال دینے سے سبزی جلدی پک جائے گی۔